آج تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہو سکتا تھا کہ پہلے شک ہو، لیکن آج جس راستے کے اوپر گاڑی سروے کی چل رہی ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک چل رہی ہے۔ اس میں جو مدرسے کے لوگ آئے تھے 250، ان سے کیا کیا باتیں کہی؟ جو 4-5 مکھ پوائنٹس ہیں وہ بتا دیں۔ ہم نے ان سے یہ بات کہی، اس کے اندر بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سوالات کا مکمل مدد کریں اور ان کو جواب دیں، آپ اپنے نظام کو مضبوط رکھیں، صفائی ستھرائی کو مضبوط رکھیں، اپنے حساب کو مکمل رکھیں۔ جس مدرسے کے اندر زمین ہے اگر وہ زمین صحیح رکھیں آپ اس کو، یہ نہ ہو کہ زمین مدرسے کی نہیں ہے آپ نے مدرسہ قائم کر لیا، وہ مدرسہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ جو بچے رکھ رہے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، جو بچے چھوٹے ہیں ان کی تعلیم، تربیت، کھانا پینا، رہنا سہنا ہر چیز کا خیال رکھیں۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی کوئی آپ کے مدرسے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مدنی صاحب، آپ نے اس طریقے سے کہا کہ ہمیں کسی طریقے کی سرکار سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس لیے سروے کرا رہے ہیں اس سے استھتی کا پتہ چل سکے اور بچوں کی جو شکشا ہے اس کی تعلیم ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اگر مدد آپ کی کرتی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم نہیں لیں گے؟ ہمیں نہیں ضرورت، ہم اپنے مسجد اور مدرسے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا اسکول ہے سرکار اس کی مدد کرتی ہم لے لیں گے۔ سرکار ہم سے کہے اسکول بناؤ ہم 10 اسکول بنا دیں، ہم سے کہے کالج بناؤ ہم کالج بنا دیں گے، ہم سے کہے یونیورسٹی بناؤ ہم یونیورسٹی بنا دیں گے۔ مدرسہ اور مسجد ہمارا دھرم اور مذہب ہے، ہم اس کے لیے کسی گورنمنٹ کی کسی گرانٹ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ سر 2 سوال تھا، جو 12-14 سوال پوچھے جا رہے ہیں مدرسہ میں، تو ایک جو کرایہ کا گھر اور سمپتی کے بارے میں جو فکر ہے، تو بہت سارے مدرسہ سنچالکوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ دان میں دیتے ہیں مدرسہ چلانے کے لیے، تو اس پہ ایک آپتی تھی۔ اور دوسرا کچھ مدرسہ سنچالکوں نے یہاں کہا کہ آسام میں جو بلڈوزر ماڈل ہے مدرسہ پر، کیا اس پہ نہیں ہمیں سروے کا تعلق یو پی سے ہے صرف اس وقت تک، ابھی آسام کے مسئلے کو آپ یہاں نہ چھیڑیں۔ میرے بھائی سر میرے ہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا آسام میں جس طریقے سے اگر مدرسوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے تو یہاں کے مدرسہ سنچالکوں کو بھی لگتا ہے کہ کیا ہمارے میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ اگر مدرسے کی زمین آپ کی نہیں ہے، اگر آپ نے مدرسہ پہاڑی زمین کے اوپر جو گورنمنٹ کی زمین ہے، آپ نے جنگل کی زمین کے اوپر مدرسہ بنا لیا ہے، گرام پنچایت کی زمین پر مدرسہ آپ نے بنا لیا ہے، تو وہ مدرسہ گورنمنٹ کی زمین پر ہے، ناجائز ہے، اس مدرسے کو آپ کو خود توڑ دینا چاہیے اگر گورنمنٹ توڑتی ہے، اس کا حق ہے۔ اسی لیے ہم نے آج کہا ہے مدرسہ اپنی زمین پر بنائیے، چاہے آپ خریدیے زمین کو یا میں اپنی زمین کو دان کرتا ہوں، دیکھ لیجئے کہ یہ زمین دان کرنے والے کی اپنی ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی بات۔ لیکن اگر آپ کسی دوسرے کی زمین پر مدرسہ بنائیں گے، گورنمنٹ کی زمین پر مدرسہ یا مسجد بنائیں گے، وہ حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ اور مسجد نہیں ہوگی اگر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، ان کا حق ہے۔ صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ کو جو یہ مدرسے کا سروے جو ہو رہا ہے اس کا آپ کو سرکار کی نیت پر شک ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ نیت پر شک ہے، کس نہیں، بالکل نہیں ہے، میں اتنی کہتا ہوں کہ نیت پر شک ہے، میں نے کبھی کہا نہیں، میں آج بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیں کیا نیت کے اوپر شک ہے، ہمیں تو کوئی نیت کے اوپر شک نہیں ہے۔ کیا کوئی شک نہیں، ہمیں آج تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہو سکتا تھا کہ پہلے شک ہو، لیکن آج جس راستے کے اوپر گاڑی سروے کی چل رہی ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک چل رہی ہے۔ آپ چپ رہیں، آپ بول کس کے اوپر؟ اویدھ مدرسے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ زمین مدرسوں کی زمین نہیں ہے، اگر وہ زمین گورنمنٹ کی زمین ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، دوسرے یہ کہ 15 دن پہلے انہوں نے نوٹس دیا
اور مدرسے والے اس سلسلے کے اندر نہیں اپنے کاغذ پیش کر سکے، توڑ دیں وہ دوسرے کی۔ میں نے تو پہلا سوال آپ سے یہی کیا تھا، کیا آج کیا میٹنگ میں ہوا یہ بتا دیجیے آپ۔ ارے بھائی آپ تو 10 طرح کے سوال، سر میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ نے اپنے لوگوں کو یہ گائیڈ کیا، آپ اگر غلط کر رہے ہیں تو غلط کرنا بند کر دیجیے۔ بالکل سرکاری زمین خالی کر دیجیے۔ آج نہیں، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں، آج نہیں، یہ اسلام ہمارے دھرم اور اسلام کی چیز ہے، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں اگر مسجد آپ کی جگہ پر نہیں ہے، گورنمنٹ کی جگہ پر ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد جب ہوگی جب وہ مسجد کی جگہ کے اوپر ہے۔ اسی طرح مدرسہ اگر آپ اور مدرسے کی جگہ پر نہیں ہے، وہ مدرسہ نہیں ہے، جو مالک ہے وہ توڑ دے گا اس کو۔